السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو بھنڈی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ بھنڈی گوشت بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی۔ اگر آپ جو ہے نا بھنڈی مزیدار کھانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو پہلے آئل ڈال لینا، اس میں بھنڈی ایڈ کر دینی اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دینا تاکہ بھنڈی نیچے لگے بھی نہ اور اس میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا نمک ایڈ ہو جائے۔ آپ نے اسے کرتے رہنا ہے مکس، یہ آپ نے بھنڈی کو مکس کرنا ہے اور اس کو کر لینا ہے فرائی۔ جتنے دیر تک بھنڈی فرائی ہوگی آپ نے جو ہے نا چکن بھی واش کر لینا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے ہیں۔ اس میں آپ نے ساتھ میں جو ہے نا ہری مرچ ایڈ کر دینی ہے، 3 سے 4 جو ہے نا پیسز کر دیں ہری مرچ کے اور وہ اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنا مزہ آئے گا جب مرچی بھی فرائی ہو رہی ہوگی اور ساتھ میں بھنڈی بھی فرائی ہوگی اور دونوں جب چیزیں فرائی ہو جائیں تھوڑی بہت، تو آپ نے اس کو کر لینا ہے، نکال لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے فون کے آپ نے اسے نکال لینا ہے۔ جب صحیح طریقے سے یہ بن جائے تو پھر آپ نے یہ نکال کے پھر اسی ہی آئل میں آپ نے جو ہے نا گوشت ایڈ کرنا ہے، جو اپنے چکن ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ہاف بوٹی کر لینی ہے اور وہی اس میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ زیادہ بڑا چکن ہوگا تو فرائی ہونے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی اور جو ہے نا اندر سے کچا نہ رہے، اس لیے جو ہے نا ہم نے چھوٹی چھوٹی بوٹیں کر لی۔ اور ویسے بھی چکن ہمارا چھوٹا ہی ہو تو اچھا ہے، میں نے چکن لے لیا ہے اور چکن آپ اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آپ کم بھی کر سکتے۔ ساتھ میں اپنے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس میں کری پتہ اور 2 بڑی الائچی ایڈ کر دینی ہے اور چکن کو جو ہے نا کرنا ہے آپ نے فرائی۔ چکن کو آپ نے کافی دیر تک فرائی کرتے رہنا ہے جب تک چکن آپ کا فرائی ہوگا۔ آپ نے اس میں نمک بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، اگر آپ بھول جائیں نمک ایڈ کرنا تو اگر آپ کو لاسٹ میں یاد آئے تو آپ لاسٹ میں بھی نمک ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ نمک ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے نا چکن کے اندر نمک رچ جائے گا اور پھر آرام سکون سے چکن بھی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے چکن فرائی ہو چکا ہے۔ آپ نے ایک بوٹی چیک کر لینی ہے کہ اگر صحیح ہو گیا ہو تو آپ نے اسے نکال لینا ہے۔ میرے حساب سے تو بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے، میں نے یہ چکن بھی ایک پلیٹ میں نکال لیا۔ ایک پلیٹ پہ میں نے بھنڈی نکال لی ہے اور ایک پلیٹ میں چکن نکال لیا اور کری پتہ اور 2 بڑی الائچی اس لیے ایڈ کی تھی تاکہ اس کی اسمیل نہ آئے، اس کی بو بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے اس میں جو ہے نا چکن نکال لینا ہے اور چکن نکالنے کے بعد آپ نے ساتھ میں جو ہے نا پیاز بھی کٹنگ کر کے رکھ لینا ہے۔ پیاز آپ نے زیادہ لینا ہے کیونکہ تھوڑے پیاز اس میں یوز نہیں ہوتے، آپ نے زیادہ پیاز لینے ہیں۔ میں نے پیاز کٹ کر کے رکھ لیے تھے تو آپ نے اسی آئل کے اندر پیاز ایڈ کر لینے ہیں۔ اگر آپ کا جو ہے نا آپ نے اگر برتن چینج کرنا ہے تو برتن بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اسی آئل کے اندر اسی پیاز کو جو ہے نا رکھ دیا تھا اور 3 مرچیں میں نے اور ایڈ کر لی تھی کیونکہ میں نے زیادہ اسپائسی بنانا تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا اس میں 3 مرچی ایڈ کر دی اور 3 مرچی ایڈ کر لی اور اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا کیونکہ میں نے دوسری چیزوں میں بھی نمک ایڈ کیا تھا، اس لیے اس میں تھوڑا سا کم ایڈ کیا ہے۔ نمک ایڈ کر لیا اس میں۔ اب نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اسے کرنا ہے مکس۔ اس میں تھوڑی سی لال مرچ ایڈ کرنی ہے، ہلدی ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے جو ہے نا اسے کر لینا ہے مکس۔ یہ مکس آپ نے کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اسے کافی دیر تک مکس کرنا ہے جب تک یہ پیاز گل نہ جائے اور جو ہے نا ساتھ میں پیاز کے تھوڑا رنگ چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں ٹماٹر مرچی ایڈ کر دینی ہے۔ ٹماٹر مرچی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا مسالہ صحیح طریقے سے بنانا ہے کیونکہ باقی چیزیں تو فرائی ہو چکی ہیں، صرف مسالے کی بات آپ نے مسالہ صحیح طریقے سے بنا لینا ہے اور جب مسالہ صحیح طریقے سے فرائی ہو جائے، یہ دیکھیں مسالہ صحیح طریقے سے ہو گیا ہے تو اب جو ہے نا مسالے میں ہم نے اس میں جو ایڈ کر دینا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے مکس۔ بہت ہی مزے کی بنے گی، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اس میں آپ نے ساتھ میں ہی بھنڈی ایڈ کر لینی ہے۔ بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اسے تھوڑی دیر تک بھنائی کرنی ہے، اس کی بھنائی کرنی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے ایسے گرم تاکہ جو ہے نا جو بھی کچی چیزیں رہ گئی ہوں وہ پک جائیں۔ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، تو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور رمضان مبارک، رمضان کی بہت بہت خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، رمضان کی بہت بہت خوشیاں آپ کو مبارک ہوں اور رمضان کے روزے رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا تاکہ جو ہے نا ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔